بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام صحت زندگی سیش نیوز کا لائیو کلینک لے کر۔ جناب لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام صحت زندگی میں، تاکہ آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے۔ آپ لوگوں کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں، بیماریوں سے بچاؤ، ویکسینیشنز، دوائیاں، ان تمام چیزوں پہ جو ہے بات کی جا سکے، ڈسکشن کی جا سکے۔ پروگرام صحت زندگی منگل سے جمعرات 3 دن سیش نیوز پہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مختلف ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ خاص بات پروگرام صحت زندگی کی یہ ہے کہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ماہر اتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دی جائے، تاکہ صحیح انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اور مسکنسیپشن اور جو متس وغیرہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں مختلف بیماریوں کو لے کے، ان کو دور کیا جا سکے۔ ہیلتھ ایجوکیشن، ہیلتھ اویئرنیس ہمارا مقصد ہے پروگرام کا۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، بہت کم بات ہوتی ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ شاید یہ ان چند موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس میں ہماری فزیکل ہیلتھ بھی انکلوڈڈ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میرے خیال سے اس کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل اسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہماری سوشل لائف پہ، ہماری ڈومیسٹک لائف پہ، ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جناب بات کریں گے ہم لوگ انفرٹیلیٹی پہ، کیا وجوہات ہیں، کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، کیا متس پائے جاتے ہیں جو گھریلو ٹوٹکے، حکیمانہ دوائیوں کا استعمال جو کہ اتھینٹک نہیں ہوتی، جن پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی، کیا صحیح ہے ان کا استعمال، ان تمام چیزوں پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ ڈاکٹر عاصم خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے کہ اس اہم موضوع پر ہم لوگ بات کریں، اور اس کی وجوہات پہ اور اس کی ٹریٹمنٹس پہ بھی ہم لوگ بات کر سکیں۔ آپ کو کوئی سوال ہے، کال کریں 0512321200، 0512321203، دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اپنی مصروف روٹین سے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ کی فزیکل ہیلتھ، سائیکولوجیکل، آپ کا فیملی کا انوائرمنٹ، آپ کی ہر چیز پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ میرے خیال سے وہ واحد ٹاپک ہے پاکستان کا جس میں دنیا جہاں کے متس، دنیا جہاں کی مس انڈرسٹینڈنگس، دنیا جہاں کے الٹرنیٹ ٹریٹمنٹس، ہربل ہو، وہ ہومیوپیتھک ہے، وہ حکیمانہ دوائیاں ہیں، سب کچھ، اور یہ میرے خیال سے پیک پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ رائٹ، تو ڈاکٹر صاحب پہلے معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اینڈرولوجسٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا، پھر ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ اینڈرولوجی ان ڈاکٹرس کو کہتے ہیں جن کی ایکسپرٹی ہو انفرٹیلیٹی، جیسے بانجھپن، مردانہ بانجھپن، اور اس کے ساتھ جو امپوٹنس ہے یعنی مردانہ کمزوریاں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں جو اسپیشلائز کرتے ہیں ان کو اینڈرولوجسٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسک ٹریننگ یورولوجی میں کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اور مزید پھر فیلوشپ وغیرہ کرتے ہیں میل انفرٹیلیٹی سیکشول میڈیسن میں۔ صحیح، زبردست۔ کتنے ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہمارے ملک میں موجود ہوں گے، کیونکہ میں پہلی بار سن رہا ہوں اینڈرولوجسٹ کا نام۔ رائٹ، جب سے میں پاکستان آیا ہوں ایگزیکٹ تو مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ بہت کم ہے، بہت کم ہے جو ویل ٹرینڈ ہے، پراپرلی ٹرینڈ، بہت کم ہے۔ ٹریٹمنٹ تو بہت سے اور میڈیکل اسپیشلسٹ کی فیملی فزیشینز کر رہے ہوں گے، لیکن یا یورولوجسٹ وغیرہ، لیکن اینڈرولوجسٹ جو ہے وہ کم۔ جی بالکل۔ تو بیسکلی اگر کسی کو انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے تو وہ اینڈرولوجسٹ کو ڈھونڈے، ایگزیکٹلی، جس کے پاس اینڈرولوجسٹ کی ڈگری ہو یا ٹریننگ۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب انفرٹیلیٹی کا پرابلم ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ یا ہم لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی چیز ہے کہ جی پرابلم ہے؟ رائٹ، اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں جیسے فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کریں تو پوری دنیا میں اراؤنڈ 50 ملین کپلس ایٹ اینی گیون ٹائم سفر کرتے ہیں انفرٹیلیٹی میں۔ پاکستان میں 22% ایک ریسرچ پیپر کے مطابق ہے۔ 22 سے میری مراد اگر 100 کپلس ایگزامن ہو رہے ہیں تو ان میں سے 22-23 ہیں جن کو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے۔ 60% کیسز میں خواتین میں پرابلم ہوتے ہیں، اور 40% لگ بھگ کیسز میں مین ہوتے ہیں، میل۔ انفارچونیٹلی ہمارے بیک گراؤنڈ میں مرد حضرات یہ پسند نہیں کرتے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آپ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بالکل، جبکہ 40% یعنی 100 میں سے 40 کیسز میں مردوں میں پرابلم ہوتی ہے۔ صحیح، اور یہ وہ چیز ہے جو ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ جی ریئل ٹائم یہ پرابلم جی بالکل ایگزسٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ میل انفرٹیلیٹی کی آج بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا، تو پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر لیں کہ ہم کہتے کس کو ہیں انفرٹیلیٹی۔ دیکھیں، کوئی بھی کپل جو 1 سال تک ایک ساتھ رہے اور وقفے فوقفے ملتا رہے، ٹھیک ہے، اپنے تعلقات، جنسی تعلقات قائم رکھے، اور اس کے باوجود ان کے ہاں پریگنینسی نہیں ہوتی، اس کو انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ اس کی پھر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک پرائمری
مطلب شروع سے ہی ان کو بچہ نہیں ہو رہا, یا سیکنڈری جن کے 1 یا 2 بچے ہیں اور آگے چل کے ان کے پھر مزید اولاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو یہ پرائمری اور سیکنڈری انفرٹیلٹی کہلاتی ہے. صحیح. تو بیسکلی ہم انفرٹیلٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پریگننسی نہیں ہو رہی, اس سے اس کو اسٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا پروگرام میں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر عاصم خان کی. ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ بھی ہیں. اینڈرولوجسٹ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جناب وہ ڈاکٹرز جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایکسپرٹی ہوتی ہے انفرٹیلٹی کے سلسلے میں, میل انفرٹیلٹی کے سلسلے میں. یہ بھی ایک نئی چیز تھی جو ہمیں جاننے کو ملی, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے تو وہ اینڈرولوجسٹ سے رابطہ کریں, اس کو ڈھونڈیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی جناب جو اصل ڈیفینیشن ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر پریگننسی نہیں ہو رہی, اس چیز کو اسٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے. مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے پروگرام میں. ہم لوگ لائیو ہیں, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کال کریں 0512321200 اور 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عاصم خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں, یورولوجسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے میل انفرٹیلٹی کے سلسلے میں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پروگرام کے شروع میں کافی زیادہ سوالات پوچھے مختلف. ہم لوگ لائیو ہیں, آپ کو کوئی سوال ہے ضرور کال کریں 0512321200 اور 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم محدود ہے, کہاں پر ہم لوگ اس گفتگو کو لے کے جائیں گے؟ اچھا, میرے خیال میں کچھ وجوہات پہ بات کری جائے تو زیادہ اہم ہے کہ اس کی وجوہات. کچھ لوگوں میں پیدائشی وجوہات ہوتی ہیں جن میں ٹیسٹیکلز کا نہ ہونا یا پیٹ میں رہ جانا. اچھا. اس کے علاوہ جینیاتی یا جینیٹک پرابلمس جسے کہتے ہیں, یا پھر کچھ مردانہ ہارمونز کی کمی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. دوسرا پھر کچھ وہ عوامل جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں پیدا ہوتے ہیں, جیسے مختلف بیماریاں جیسے شوگر, بلڈ پریشر, یا کینسرز, یا کینسر کے لیے جو ادویات یوز ہوتی ہیں وہ, ریڈیشن جو کینسر کے لیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو چوٹ لگ جائے ٹیسٹیکلز پہ. اس کے علاوہ انفیکشنز جس میں ٹی بی بہت زیادہ اہم ہے. اچھا. اس کے علاوہ ممپس یا حرف عام میں کان پیڑی بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سرجریز, اگر ہرنیے کی سرجری ہوئی ہو یا پیٹ کے نیچے حصے پہ کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس سے یہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویریکوسیل جس میں ٹیسٹیکلز کے آس پاس خون کی رگیں سوج جاتی ہیں اور گرم خون اپنی گرمی ٹیسٹیز کو دیتا ہے اور سپرم کا بننا کم یا خراب ہو جاتا ہے. اچھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ وجوہات ہے. تو اس میں بہت سی وجوہات قابل علاج ہیں. اچھا. جس کے لیے ادویات بھی ہو سکتی ہیں, آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تشخیص جیسے میں نے بات کی, اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن ہم کرتے ہیں پیشنٹ کا, اس کے بعد پھر ہم تشخیص کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپریشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں, جیسے کہ مائکرو سرجریز ہم کرتے ہیں پاکستان میں. پہلے یہ بہت کم ہوتی تھی پاکستان میں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو انتہائی نازک حصے ہیں باڈی کے اور بہت مائنیوٹ یا چھوٹے حصے ہیں ان پہ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو ان سے ہم اس کا پراپر پھر علاج کرتے ہیں. صحیح ہے. کچھ غذائیں جس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انفرٹائل میل یا مرد جو ہو, مچھلی یا گوشت کا استعمال تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے انہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو کہ سپرم کی میچوریشن یا ٹیسٹوسٹیرون کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آئل, اسپائسز, مسالے ان کو کم کریں. اچھا. ایکسرسائز روٹین کا حصہ بنائیں, اور ساتھ ساتھ اسموکنگ, الکوہل, میروانہ, نسوار یا اس قسم کی چیزیں ہیں ان سے مکمل اجتناب کریں. اچھا, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو کم کریں آپ, ان کو آپ نے مکمل بند کرنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا کافی نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے سپرمیٹوجینیسس یا جو جراثیم جسے کہتے ہیں سپرم بچے ہونے کے لیے ان پہ, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میرے ذہن میں آئی اور وہ بڑی عجیب ہے کہ جیسے اب آپ یہاں شفا میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, بہت سے کیسز میں نے سنے اس طرح کے انفرٹیلیٹی کے, ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کراچی ریفر کیا گیا ہے کہ آپ کراچی چلے جائیں, آغا خان چلے جائیں, وہیں پر آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ایون ٹیسٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ٹیسٹ کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ ہیں جو صرف کراچی میں, آغا خان میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے؟
اچھا، جب تک میرے امریکہ آنے سے پہلے کی سچویشن جب میں یہاں پہ شروع کی ٹریننگ کر رہا تھا اس میں ایسا ہوتا تھا کہ انفرٹیلٹی کچھ حد تک ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں مسائل ہوتے تھے یہاں پہ عام جو مطلب ڈاکٹر حضرات ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اسپیشلائز کرنے کے بعد الحمدللہ ایسی کوئی اسپیکٹ نہیں ہے انفرٹیلٹی کا، ایسا کوئی ٹیسٹ یا وہ نہیں ہے جو ہم یہاں پہ نہ کر سکیں. اچھا، اسلام آباد میں میں پاکستان کی نہیں امریکن اسٹینڈرڈ کی بات کروں کہ الحمدللہ انفرٹیلٹی میں جہاں تک وہ ہیں وہیں تک ہم ہیں. زبردست. تو الحمدللہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کراچی جانا پڑے. صحیح ہے، یعنی اب یہاں پر اسلام آباد میں اس ریجن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے ٹریٹمنٹ پورا کا پورا ٹریٹمنٹ ٹیسٹ ہیں وہ ٹریٹمنٹ. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ریزنس کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اچھا دوائیوں کے ذریعے بھی ٹریٹمنٹ ہے. کوئی اس کا ہم اکثر سنتے ہیں ایموشنل اور سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی دو چیزیں سائیکولوجیکل اسپیکٹ کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ پیشنٹ جو کسی سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہوں یا ڈپریشن میں ہوں، اور دوسرا جو ادویات یوز کریں ڈپریشن کے لیے یا سائیکولوجیکل اسپیکٹ کے لیے، یہ دونوں متاثر کرتی ہیں. تو کوئی بھی کپل جو فرٹیلٹی سیک کرنا ہو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے بیک آف مائنڈ پہ ایسا کوئی سائیکولوجیکل ڈپریشن ایلیمنٹ کوئی ڈیزیز اگر ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہو یا وہ ٹریٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت نیگیٹو اثر ڈالتی ہے کنسیو کرنے پہ، نہ صرف خاتون کی طرف سے بلکہ مرد کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو ریڈیشن ہوتے ہیں، جو حضرات ان کی جاب ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کسی کیمیکلز یا ریڈیشن کو ایکسپوز رہے ہوں جنہیں شعاعیں وغیرہ کہا جاتا ہے، اس سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا بھی افیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ، چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام میں، اس وقت گفتگو آگے بڑھے گی. جی ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر عاصم خان کی. ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے انفرٹیلٹی، میل انفرٹیلٹی کے سلسلے میں. گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے ٹریٹمنٹس اور جو مختلف موڈیلٹیز ہیں تمام چیزوں پہ بات ہوگی. چھوٹا سا پروگرام میں وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عاصم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میل انفرٹیلٹی کے سلسلے میں ہماری تفصیلی آج گفتگو رہی ہے پروگرام میں. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کریں، ہم لوگ لائے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب ریزنس کے بارے میں آپ نے بات کر لی، آگے کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا اس میں دو تین اہم اور اسپیکٹس ہیں جو میں کور کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک میری ڈاکٹر حضرات سے اسپیشلی گزارش ہے جو کہ ینگ کپلز ہوتے ہیں یا وہ مرد جو 40 سے کم ایج کے ہوں، اگر ان کو مردانہ کمزوری ہے اس طرح کا کوئی ایشو ہو یا لو ٹیسٹوسٹرون یا لو ہارمونس، تو آپ پلیز ان کو ٹیسٹوسٹرون یا اس کے انجیکشنز یا دوائیاں نہ دیں، کیونکہ یہ ان کو اگر مردانہ کمزوری میں مدد کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ ان کے سپرم ختم کر دیتی ہے. اور لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بغیر پراپر اسسمنٹ یا پراپر علاج کی کوئی ایسی ٹیسٹوسٹرون یا ہارمون والی دوائی نہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ گائنیکالوجسٹ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے جب صرف سی انالیسس کافی ہوتا تھا کسی مرد کو اسیس کرنے کے لیے. آپ کو ایک پراپر اسسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کسی مرد کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ ہاں یہ انفرٹائل ہے یا اس کی کیا عوامل ہیں اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ریفرل میرے خیال میں ایک اچھا ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کو ان کو ریفر کریں جو پراپر ان کو اسیس کر سکے. لاسٹلی جو حکیم حضرات ہیں میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے نیگیٹو، لیکن ہم کسی بھی شخص کو دوائی تب تک نہیں دے سکتے جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی ریسرچ بیک گراؤنڈ نہ ہو کہ 5 سال اگر آپ نے دوا استعمال کی تو آپ کے گردے یا لیور پہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ کچھ اور اہم باتیں تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی کچھ دوائیاں ہیں جو کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کے لیے لازمی ہیں، یوز ہونی چاہیے، پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کچھ چیزیں بین ہیں. آپ کے خیال میں بین ڈیو ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے بین؟ اچھا دیکھیں اس پہ میری کچھ میٹنگز بھی تھی کچھ سرکاری اہلکاروں سے، اور ان کا یہ تھا ورڈک کہ یہ ینگ جنریشن کو میں بہراو روی یا ان کو خراب نہ کر دے.
تو میرا کویشچن ان سے یہ تھا کہ ینگ جنریشن کو ایسی دوائیاں عموماً نہیں چاہیے ہوتی ہیں, یہ انہیں کو چاہیے ہوتے ہیں جو واقعی بیمار ہو, یا 50 60 کے جو 50-60 سال کے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں, ان کو کنٹرول فیشن میں ہم آسانی سے اور آرام سے لانچ کر سکتے ہیں, جیسے کہ پوری دنیا امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ پہ ہے. اور اس کے لمیٹڈ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اور ان سے اگر ایک چیز سے آپ کی شادی بچ سکتی ہے, اگر ایک چیز سے آپ ڈپریشن اور مزید بیماری سے بچ سکتے ہیں, وائی ناٹ. صحیح ڈاکٹر صاحب, ابھی اگر ہمارے بہت سے لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہوں گے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلے اسٹیپ پہ وہ کیا کوئی ٹیسٹ کروائیں یا پہلے آپ سے آ کے کاؤنسلنگ لیں؟ میرے خیال میں پہلے اسٹیپ ہمیشہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ ان کی ہسٹری کیا ہے, پوری زندگی انہوں نے کیسے گزاری ہے, کن چیزوں کو ایکسپوز رہے ہیں, کیا کیا پرابلمز ان کو رہی ہیں, کیا کیا ادویات استعمال کیے ہیں. پھر ہم ان کو ایگزامن کرتے ہیں, ایگزامینیشن کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اس اسپیسیفک بندے کو کیا ٹیسٹ چاہیے, اور ان ٹیسٹوں کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں, ایک تفصیلی ملاقات کرتے ہیں, اور پھر ان کا جو بھی علاج ہوتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. Thank you so ٹائم much. بالکل مختصر تھا ہمارا, لیکن جو اہم نکات تھے جن کو ڈسکس کرنا, ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا, اس پہ آپ نے بات کر لی. بہت شکریہ. اور بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ جیسے سب اسپیشلسٹ, سپر اسپیشلسٹ والے ڈاکٹر جو ہے پاکستان میں موجود ہیں, آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اسپیشلٹیز ہیں جو بہت ہی ریئر ہیں اور بہت ہی میرے خیال سے شدید ضرورت ہے ہمارے ملک میں ان لوگوں کی. اور تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر عاصم خان کی. ڈاکٹر صاحب اینڈرولوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے انفرٹیلٹی کے سلسلے میں تفصیلی بات کی, اور اس میں جو کچھ اہم نکات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ کہ جی آپ ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جن کو شاید انفرٹیلٹی کے سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلی نالج نہ ہو. کوشش کریں, اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میل انفرٹیلٹی جو ہے وہ اینڈرولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. اگر اینڈرولوجسٹ نہیں مل رہا تو چلیں پھر آپ یورولوجسٹ کے پاس چلیں, لیکن اینڈرولوجسٹ جو ہے اصل سب اسپیشلٹی ہے جو اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے. تو کسی کو بھی اس طرح کا پرابلم ہے تو ڈھونڈیں آس پاس اپنے جو اینڈرولوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں, اس سے ڈسکشن کریں, بجائے اس کے کہ گھریلو ٹوٹکے, حکیموں کے پاس جانا, ہربل ٹریٹمنٹ اور ایسی دوائیاں جو کہ اتھینٹک نہیں ہیں, جو ڈریپ نہیں, جن کو اوکے نہیں کیا اور آپ کو آن لائن یا ادھر ادھر سے مل رہی ہیں, جس کے نقصانات بہت شدید ہو سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر عاصم خان کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.